مختارات من ادب العربی الجزء الثانی قسم النثر۔ سبق چل رہا ہے صفت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ عبارت یہ تھی: یا دنیا ابی تعرضتی املی تشوفتی ہیہاتا ہیہاتا غری غیری قد بتتک ثلاثا لا رجعت لی فیک فعمرک قصیر وعیشک حقیر وخطرک کبیر من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطریق۔ قال، راوی کہتے ہیں، فَزَرَفَتْ بہہ پڑے، زرفت ضرب یضرب سے، ضرب یضرف ظروفا، جیسے ضرف یضرف ظروفا بہہ پڑنا۔ فَزَرَفَتْ دُمُوعُ تو بہہ پڑے آنسو، دمع جمع دموع تو بہہ پڑے آنسو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے، اللہ اکبر، زبردست تعریف کی زرار بن زمرہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی، جب تک بندہ بندی رات میں اپنے مالک کے سامنے رو دھو نہ لے، کہہ سن نہ لے، راز و نیاز نہ کر لے، واقعی زندگی میں نور نہیں آتا۔ اور یہ بات دھیان رکھیں سب، جس کو یہ چیز مل گئی نا، تھوڑی سی توجہ دھیان کرنے سے دیکھو پھر یہ چیز چھوٹے گی بھی نہیں۔ یہ ایسی لت ہے، رات کو خاص طور سے اندھیرے میں، آخری رات میں، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، واقعی اگر یہ لگ گئی نا، اول تو یہ جلدی لگتی نہیں، اللہ والیوں، اول تو یہ جلدی لگتی نہیں، اچھا کون لگتی؟ بڑے بڑے لوگ دیکھنے میں بڑے دیندار نمازی سب کچھ ہیں، لیکن لگتی نہیں ہے جلدی۔ اور جب لگ جاتی ہے نا، پھر یہ چھوڑتی بھی نہیں۔ جب تک اس میں کو، یعنی اس نشے کو، میں اس کو مستعار لا رہا ہوں صوفیوں سے، وہ ان چیزوں کو میں کہتے ہیں، اپنے لیے موج و مستی والی ساعتیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جن میں موج و مستی کی جاتی ہے، اور وہ میں عشق کی شراب اور اللہ سے محبت کرنے کی شراب، نبی علیہ السلام سے محبت کی شراب۔ جیسے آدمی شراب پی کر مدہوش ہو جاتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ شرابی جب شراب پی لیتا ہے، اس کو پھر یوں نہیں پتہ چلتا مجھے کون کیا کہہ رہا ہے، میرے اوپر ہنس رہا ہے، مجھے تانے کس رہا ہے، مجھے میرے لیے جملے بول رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اور جب کسی کو اسی طرح محبت الہی کی میں پی کر وہ مست ہو جاتا ہے نا، پھر اسے نہیں پتہ چلتا تجھے کون کیا کہہ رہی، تجھے کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو مستی میں ہوتا ہے، پھر اس کے وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں، بس وہ اور اللہ، بس وہ اور نبی، پھر کوئی بیچ میں نہیں ہوتا۔ یہ لمحے، کچھ لمحے ایسی زندگی میں آنے چاہیے جس میں محب اور محبوب ہوں، عاشق و معشوق ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو، اور وہ رات کا آخری وقت ہوتا ہے۔ کچھ اپنی پرائیویٹ بات بھی تو کرنی ہوتی ہیں،
اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے. کچھ پرائیویٹ باتیں بھی ہوتی ہیں، ہر آدمی تنہائی کا منتظر ہوتا ہے. اپنے محبوب معشوق سے ملا ہوں، کچھ دیر تنہائی کے لمحے گزرے. اللہ سے بڑا ہمارا معشوق کون ہوگا؟ نبی سے بڑا ہمارا معشوق کون ہوگا؟ محبوب کون ہوگا؟ کچھ لمحے ایسے گزارا کرو 24 گھنٹے میں، اللہ اور بس تم، تیسرا کوئی خواب و خیال میں بھی نہ ہو. اس میں کہنا سننا کر لیا کرو، رونا دھونا کر لیا کرو. پورے دن کس نے کیا کہا اللہ سے کہہ دیا کرو، کیا گزر رہی ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن کہنے کا مزہ ہی الگ ہے. پتہ اس کو سب ہے، لیکن وہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے. باپ کو پتہ ہے میرا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن جب وہ باپ کو سناتا ہے، باپ کو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. باپ ماں کے ذریعے معلوم کر لے کہ پوچھ کے بتاؤ کیا بات ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے، کر رہی ہے، ماں کو واسطہ بناتا ہے. ادھر بیٹا بھی بیٹی بھی ماں کو واسطہ بناتی ہے باپ تک پہنچنے کے لیے. باپ بھی اپنے بچوں کے دل کی بات لینے کے لیے ماں کو واسطہ بناتا ہے اگر ہیں مائیں. تو حالانکہ باپ بیٹے کے دل کی نہیں جانتا، ماں شوہر کے دل کی نہیں جانتی، لیکن ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے باپ ہے بہرحال اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ تحقیق حال ماں سے کرواتا ہے کہ پوچھ کر بتا. اور مائیں ایسی ہوتی ہیں سارا سنیں گی بچوں کو، اور باپ کے سامنے، شوہر کے میاں کے سامنے اگل دیں. کوئی کام کروانا ہو بیٹے کو یا بیٹی کو، ماں کو تفصیل سنا دیں گے اور ماں پھر آگے بیان کر دے. اب وہ ماؤں کے انداز ہوتے ہیں، وہ کیسے کام کروائے، پھر وہ انداز الگ الگ ہوتے ہیں، پھر کہ آگے وہ کس انداز سے بات پیش کرے گی ادھر سے اور کیسے منواوے گی. تو واسطہ بناتے ہیں ماؤں کو. ادھر شوہر بھی بیوی کو کہتا ہے ذرا کنٹرول رکھ، پوچھ کر بتا کیا بات ہے، کس طرح ہے. اور جب بیچاری کبھی کبھی کسی گھر سے ماں بیچ سے نکل جا، پھر تو ڈائریکٹ ہو جاتا ہے مسئلہ. باپ بس پھر تو ماں کی بھی محبت دے دیتا ہے، پھر تو وہ بیٹی بھی باپ کو سنائے گی، بیٹا بھی باپ کو سناوے گا، پھر تو سنانا پڑتا ہے. لیکن ماں کا مزہ ہی اور کچھ ہے. لیکن ماں واسطہ بنا وہ مزہ ہی الگ ہے، وہ تو چاشنی ہی الگ ہے، وہ تو نہیں ملتی. کوئی بیچ میں آ جائے وہ چاشنی نہیں ملنے کی. جو ماں والی ترجمانی ہے، ماں والی ترجمانی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. بیٹے کے دل کی بات ہی نہیں، دل کی گہرائیوں کی بات بھی ماں کہہ دیتی ہے، اور بیٹی کے چہرے کو پڑھ لیتی ہے. ماں کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ پاتا. ماں کا تو بدل ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں. بس ماں تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، گئی تو گئی، ہے تو ہے، گئی تو گئی. اب کتنی مائیں آ جائیں، وہ بیچاری ٹھیک ہے مائیں ہوں گی، لیکن ماں تو چلی گئی بس. یہ تو چیز ہی الگ ہے. اس لیے دنیا کی ساری چیزیں جا کے آ سکیں، ماں جا کے نہیں آ سکتی. یہ اللہ نے چیز ہی ایسی بنائی. بھلا اس سے بڑی کیا بات ہوگی جب دیکھتی ہے کہ کھانا بننے کا ٹائم بھی نہیں ہے، چاول اتنے رکھے ہیں کہ بیٹا کھائے گا یا بیٹی کھائے گی، خاص طور سے باہر سے بیٹا آئے گا وہ کھاوے گا، اور بننے کا بھی ٹائم نہیں ہے، آنے کا ہو گیا اور چاول رکھے ماں نہ کھائے نہیں، تو پہلے ہی کہنا شروع کر دے گی آج پتہ ہی نہیں میری بھوک سی نہیں ہے، چاول کی تو بالکل طبیعت ہی نہیں کر رہی. حالانکہ طبیعت ہے اس کی، لیکن اس نے کہنا اس لیے شروع کیا تاکہ بچہ کھانے میں جھجھکے نہ، کیونکہ وہ یہ محسوس نہ کر لے کہ ماں بھی کھاوے گی اس میں سے میں تھوڑا کھاؤں. تو وہ پہلے ہی کہنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں آج کچھ بھوک سی نہیں ہے اور چاول کا تو من ہی نہیں کر رہا آج مجھے. اگر دیکھا کہ روٹی کم رکھی، 2 رکھی، تو چاول اٹھا کے بیٹھ جائے گی، پتہ ہی نہیں بس آج روٹی کا تو من ہی نہیں کر رہا مجھے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ 2 روٹی بیٹا کھا لے گا یا بیٹی کھا لے گی. چاول رکھے ہیں کل کے یا دوسرے وقت کے، تو اٹھا کے بیٹھ جائے گی. اب وہ کہے کہ تم بھی کھا لو 1 روٹی، کہ میرا تو من ہی نہیں کر رہا آج تو میرا بالکل پتہ ہی نہیں، روٹی کا من ہی نہیں کر رہا. اور میں احساس نہیں ہونے دینے کی، اس انداز سے کہے گی بات، تو وہ تو بات ہی الگ ہے. اس کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں.
اب دنیا کی ساری چیزیں آ جائیں گی، یہی جملہ اور دوسری ماں بھی کہہ سکتی ہے، لیکن وہ ماں کا کہنا ہی انداز الگ ہے، وہ مائی وہ بات ہی الگ ہے۔ اس لیے بات چل رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ سن کر کے آنسو بہہ پڑے، اور خاص طور سے جو یہ کہا نا یا دنیا، کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا کہ رات کے گھوپ اندھیرے میں محراب میں کھڑے ہو کر اس طرح رو رہے ہیں بل بلا کر جیسے بچہ روتا ہے، بلکہ اس طرح جیسے کوئی ڈسا ہوا کسی زہریلے جانور کا ڈسا ہوا آدمی کیسے تڑپتا ہے، دیکھو کیسے اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، وہ کیسے زمین پہ لٹتا ہے اور کیسے ہچکیاں لیتا ہے، ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے گھوٹ اندھیرے میں روتے تھے۔ بات یہ چلی تھی کہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں جس میں اللہ صاحب نے دل کی کہہ لے، اور ایک ہوتا ہے کہ دعا مانگنا ہے، کہنا دعا تو یہ ہے کہ عام دعا جیسے مانگتے ہیں، ایک ہے باقاعدہ کہنا، پورے دن کی کہانی اللہ کو سنانا، اور اللہ کو پتہ ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کہنے آیا، نیند چھوڑ کے، سردی ہے گرم بستر چھوڑ کر، گرمی ہے صبح بھی نیند کا وقت ہوا، پوری رات گرمی لگی نیند نہیں آئی، اب سحری کا وقت ہوا تو نیند غالب آئی، کچھ موسم میں ٹھنڈک پیدا ہوئی، اور ابھی یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑی ہو گئی، خوش ہوتا ہے اللہ۔ فرشتوں کو اشارہ کر کے کہ اللہ دیکھ لیا، دیکھا ہے تمہیں یہ چیز، ہے تمہارے پاس یہ چیز؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ چیز نہیں ہمارے پاس ہے، کہ رات کے گھوپ اندھیرے میں کھڑے ہو کر راز و نیاز کرنا۔ تو اللہ رشک کے ساتھ فرشتوں کو گواہ بناتے، بلکہ کوئی لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کہہ دیتا ہے فرشتوں سے تم بھی ہٹ جاؤ بیچ میں سے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ کچھ آنسو کے قطرے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے پاس خصوصی محفوظ کر لیتا ہے، لکھنے والے فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ کئی دفعہ ایسی آہ نکلتی ہے، وہ آہ اللہ ہی جانتا ہے، فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کے رجسٹر میں نہیں ہوتی وہ۔ کئی دفعہ آنسو کے قطرے اس درد کے ساتھ نکلتے ہیں کہ بس اللہ ہی جانے اس کی قیمت، فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تعریف ہی نہیں، یہ اوصاف سن کر رو پڑے، حتی خرت علی لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جیسے کہیں منہ دھل لیا ہو، جیسے منہ دھل لیا ہو۔ خرت، خر یخر کے معنی گرنا، حتی خرت علی لحیتہ، آنسو ان کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے، قابو نہیں کر پا پائے۔ فما یملکھا، کنٹرول سے باہر ہو گئے، ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ اللہ اکبر! جب سننے والے کا یہ حال ہے تو کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ حضرت علی کا کیا حال ہوتا ہوگا رات میں؟ فما یملکھا، حضرت معاویہ قابو نہیں پا پائے اپنے آنسوؤں پہ۔ وَهُوَ يَنْشِفُهَا بِكُمِّهِ، اور اپنے آنسو اپنے آستین سے پوچھتے جا رہے ہیں، اپنے کپڑے سے پوچھتے جا رہے ہیں۔ وَهُوَ نشف ينشف بھی کر سکیں باب تنشیف، باب تفعیل سے، اور نشف ینشف بھی کر سکیں۔ وَهُوَ يَنْشِفُهَا بِكُمِّهِ، کم جمع اکمام، آستین، بڑا کپڑا جو لٹکا رہتا ہے، اور آنسو اپنے آستین سے پوچھ رہے ہیں۔ وَقَدْ اخْتَنَقَ الْقَوْمُ بِالْبُكَاءِ، اور جتنے مجلس میں تھے نا سارے لوگ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ وَقَدْ اخْتَنَقَ الْقَوْمُ بِالْبُكَاءِ، لوگ رونے لگے ہچکیاں لے گئے۔ اختنا کہتے ہیں گلا گھٹ جانا۔ کئی دفعہ رونا ایسا ہوتا ہے اللہ کی بندیوں کہ آدمی رو بھی نہیں پاتا، یعنی آواز رک جاتی ہے، یہ آخری درجہ ہوتا ہے رونے کا۔ یہ کہتے ہیں نا اتنا روئے آنسو ختم ہو گئے، اتنا روئے کہ گلے سے آواز آنی بند ہو گئی، جس کو کہتے ہیں گلا گھٹ جانا۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے ہچکیاں۔ پہلا آدمی روتا ہے، پھر اس کے بعد ہچکیاں آتی ہیں، یعنی جیسا کہتے ہیں ہچکیاں لے لے کر رونا۔ پھر ہچکیوں کے بعد ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ آدمی کا گلا ہی گھٹ جاتا ہے، مطلب رونے کی آواز ہی نہیں آتی۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے رونے کا۔
اور یہ رونا بس رونا ہوتا ہے، پھر اس میں دکھلاوے کی گنجائش نہیں ہوتی. عام رونا تو آنسو آ گئے، چہرے پہ اثر نہیں ظاہر ہے اس کا. یہ آخری درجے کا رونا ہوتا ہے، اس میں پھر دکھلاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. گلا سا اٹھ جانا، یہ تو پھر دل کا رونا ہوتا ہے. اور یہی اللہ کو پیارا ہے، یہی رونا اللہ کے یہاں قیمتی ہے، اور یہی رونا پوری دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. یہ کہہ لو کہ یہی آنسو کا قطرہ اللہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. لیکن یہ نکلتا ہے کبھی کبھی، یہ حال کبھی کبھی ہوتا ہے، اور تنہائی میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا. نماز کے بعد روئیں گے، مجمع میں روئیں گے ہم. کئی دفعہ دکھلاوے کی یہ ہوتی ہے کہ بیچاری کوئی کہتا بہت روتی ہے یا بہت روتا ہے. مجمع میں دکھلاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن تنہائی میں کیا دکھلاوا؟ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر اس میں دکھلاوا نہیں ہے. اور عام طور سے دل کا جو رونا ہوتا ہے وہ اسی میں ہوتا ہے. اور کئی دفعہ مجموع میں بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ دعا کرا جائے، کر رہا ہو، کر رہی ہو، اس کے دل سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ خود بخود رونا آتا ہے. مجموع کی دعا بھی ہوتی ہے. روکنا چاہے رک نہیں پاتا. کئی دفعہ دعا ایسی ہوتی ہے یا ایسی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہو کہ وہ روکنا بھی چاہے اپنے ہچکیوں کو، رکتی نہیں، وہ بے ساختہ نکل جاتی ہیں. اس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا کہ مجھے رونا ہے، اب ہچکیاں میری آنی چاہیے. وہ خود بخود نکل جاتی ہیں. تم کنٹرول کرنا چاہو جب بھی نہیں کر پاؤ گی. وہ تو رونا ہی الگ ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے. کاش وہ آنسو کسی اس وقت شیشی ہو اس میں بھر لیے جائیں، لیکن وہ بھر نہیں سکتی، کیونکہ وہ حال ہی ایسا ہوتا ہے. اسے کہاں شیشی کی پڑی رہے گی، کہاں اس کو بوتل کی پڑی رہے گی، بھر ہی نہیں سکتا کوئی. آج تک کسی نے دکھائی نہیں کہ میں رو رہا تھا، میرے آنسو ہیں یہ، کیونکہ وہ حال ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا بوتل شیشی. وہ تو اللہ کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ ثم قال معاویہ، تو حضرت معاویہ پھر بولے، رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے. پھر یہ دل سے نکلا جملہ، رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے. ابو الحسنی، ابو الحسن پر حضرت علی کی کنیت ہے یہ. ابو الحسنی، ابو الحسن یعنی ابو الحسن کو، کان واللہ کذالک، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے. اختلاف اپنی جگہ پر، دیکھو اختلاف اپنی جگہ پر ہے. ذہنی اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی کا رونا اور ان کی تواضع کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ان کا علم، صحابہ کی خصوصیت یہی تھی. اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا ادب و احترام اپنی جگہ پر ہوتا تھا. فَكَيْفَ حُزْنُكَ عَلَيْهِ يَا زِرَارُ. اب حضرت معاویہ پوچھتے ہیں زرار سے، جو حضرت علی کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اے زرار، اے زرار، تم بھی غم کرتے ہو حضرت علی کی اس حالت پر. کیف حزنک علیہ یا زرار، اے زرار تمہیں بھی غم ہے ان کی یہ حالت دیکھ کے. وہ تو بچوں کی طرح روتے ہیں، اپنے کو بالکل انہوں نے نڈال کر لیتے ہیں رات کے گھوپ اندھیروں میں. ایسا لگتا ہے جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایسا لگتا ہے جہنم میں وہی جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جہنم کا ان کے لیے فیصلہ ہونے والا، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. قال، زرار بولے، حزن من ذبح ولدها، میرا غم تو ایسا ہے کہ جس عورت کا، میرا غم تو اس عورت کی طرح ہے کہ جس کا بچہ ذبح کر دیا گیا ہو. حزن من ذبح ولدها، اس عورت کی طرح ہے جس کا بچہ ذبح کر دیا گیا ہو، فی حجرها، اس کی گود میں. اب دیکھو کسی ماں کا اکلوتا بچہ، اور اکلوتا بھی نہ ہو، اس کی گود میں کوئی بے درد قاتل اس کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دے، ماں کتنا روے گی، نہیں نڈال ہی نہیں بے قابو ہو جائے گی. حزن من ذبح ولدها فی حجرها
فلا ترقع عبرتها، اور جس کے آنسو رک نہ پا رہے ہیں، رقا یرقع کے معنی رک جانا، فلا ترقع عبرتها، عبرہ کہتے ہیں آنسو کو، عبرات جمع ہے، فلا ترقع عبرتها، جس کے آنسو رک نہ پا رہے ہوں، ولا يسكن حزنها، اور جس کا غم رک نہ پا رہا ہو، اور جس کا غم ختم نہ ہو پا رہا ہو، ولا يسكن حزنها. قال فذرفت دموع معاوية رضي الله عنه حتى خرت على لحيته فما يملكها وهو ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء. ثم قال معاوية رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا زرار؟ قال حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقع عبرتها ولا يسكن حزنها. قد تم هذا الدرس بحمد الله عز وجل.